حالات جو بھی ملک کے یا پورے عالم کے ہیں، اس میں جو خیر و شر ہے وہ سب اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اکابر علماء کی طرف سے اس رمضان میں مسلمانوں کے لیے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ رمضان کا روزہ اسلام کا اہم ترین فریضہ، رکن اعظم ہے۔ سب مسلمانوں کو روزے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جنہیں واقعی کوئی عذر ہو، بیماری ہو اور کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، تو معتبر مفتیان اکرام سے اپنی پوری کیفیت اور حالت بتا کر اپنی ذات سے متعلق حکم معلوم کر لینا چاہیے۔ اپنے سے فیصلہ کر کے خود کو بیمار اور معذور قرار دے کر روزہ جیسی عظیم عبادت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ مساجد اور گھروں میں پنجگانہ نماز کا اہتمام، جمعہ کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ جاری ہوا تھا اور دوسرا فتویٰ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحقیق، دونوں میں سے جس کو جس پر اطمینان ہو اس فتوے پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اختلاف سے بچتے ہوئے اپنے علماء کے فتوے کو فالو کیا جائے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے، کسی فرد یا تنظیم یا ادارے کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ مسجد کی جماعت کے لیے امام و مؤذن کے علاوہ جن حضرات کو پاس دیا گیا ہے، جن کو متعین کیا گیا ہے، تراویح کے لیے ہو یا فرض نماز کے لیے ہو یا جمعہ کے لیے ہو، وہی حضرات شریک ہوں۔ ہر نماز میں وہی حضرات مسجد میں آئیں۔ مختلف نمازوں میں مختلف افراد کا نظام نہ بنایا جائے، یہی بہتر ہے۔ اور اگر کئی افراد حصہ لینا چاہتے ہوں اور مسجد کی جماعت میں شریک ہونا چاہتے ہوں تو انتظامیہ قرعہ اندازی سے کام لے، باقی حضرات اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کریں۔ اب تک جیسے فرض اور جمعہ گھروں میں ادا کرتے آئے ہیں، تراویح کی نماز بھی گھروں میں ہی ادا کی جائے۔ حکومت کا کسی بھی طرح کا قانون توڑا جائے گا تو اس سے صرف ذات کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ پوری جماعت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنی نیت کے مطابق گھر میں پڑھی جانے والی جماعت کی نماز کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اور جیسے پہلے سے اپنی اپنی محلے کی مساجد کا تعاون جاری تھا، ویسے اس بار بھی اپنے تعاون کو جاری رکھا جائے، اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے جتنے افراد کی اجازت ہو صرف اتنے ہی افراد تراویح کی نماز ادا کریں۔ تراویح کی نماز بھی اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ خواتین بھی مردوں کی اقتداء میں شریک ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی ایسی کیفیت ہو کہ گھر اتنا مختصر ہے کہ جماعت بنانا بہت ہی ناممکن اور مشکل ہو تو تنہا بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ کوشش یہی ہو کہ مسجد میں، محلے کی مسجد میں ختم قرآن کا نظم کیا جائے، اور گھروں میں بھی اگر کوئی حافظ قرآن بسہولت میسر ہو تو تراویح میں پورا قرآن پاک سننے کا شرف و سعادت بھی حاصل کی جائے۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن میسر نہ ہو تو علم تری کیفا سے یا جو صورتیں یاد ہو انہی کو مکرر کرتے ہوئے تراویح پڑھ لی جائے۔ مسجد کے اطراف اکناف رہنے والے جنہیں مسجد میں آنے کی انتظامیہ کی طرف سے کوئی پاس وغیرہ نہیں دیا گیا ہے یا قرآن میں ان کا نام نہیں آیا ہے، وہ حضرات شریک ہونے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ انتظامیہ سے اس متعلق کسی بھی طرح کا جھگڑا، حجت بازی نہ کریں۔ اپنے علماء کے فتوے پر اور شریعت اور قانون کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی نماز خشوع خضوع سے قبولیت کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ گھروں میں جب تراویح ادا کی جائے، جہاں پر حافظ قرآن میسر ہو گیا، وہاں پر بلڈنگ کے مختلف فلیٹس والوں کو بذریعہ مائک تراویح یا کسی بھی نماز کی اقتداء کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل جو مسئلہ چل پڑا ہے کہ حرمین شریفین یا کسی بھی مسجد کی
لائیو نماز اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اقتدا کر کے ادا کر لی جاتی ہو، یہ ہرگز شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ امام اور امام کے ساتھ پڑھی جانے والی جماعت اور پھر اقتدا کرنے والوں میں اگر کافی فاصلہ ہو جاتا ہے تو اس فاصلے کی وجہ سے ہی اقتدا درست نہ ہونے کا ائمہ میں فتویٰ اور مسئلہ موجود ہے، تو پھر اتنے ہزاروں کلومیٹر فاصلہ ہونے کے بعد آدمی مائک لائیو یا ٹی وی وغیرہ کی تراویح سے اور امامت سے اقتدا کرنے لگے تو کس قدر نادانی کی بات ہوگی۔ تراویح میں 6 دن 10 دن عشرہ کا نظام جو پہلے سے چل رہا تھا وہ کرنے کے بجائے روزانہ صرف سوا پارہ 1 پارے کا معمول بنایا جائے تاکہ رمضان کی مستقل سنت 20 رکعت تراویح کا اہتمام بھی ہو اور ختم قرآن کی سنت کا اہتمام بھی ہو۔ چند دن جوش اور جذبے سے تراویح ادا کر کے بقیہ دنوں میں تراویح سے کسی بھی طرح کی غفلت اور کوتاہی کا معاملہ نہ ہو۔ البتہ اس کی گنجائش ہے کہ 10 دن میں ختم قرآن کر لیا جائے تراویح میں اور بقیہ دنوں میں علم تری کیفیہ سے نماز تراویح ادا کر لی جائے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن دونوں سنتوں کا اہتمام ضرور ہو، پورے مہینہ تراویح کا بھی اہتمام اور ممکن ہو سکے میسر ہو سکے تو پھر ختم قرآن تراویح میں ہونے کا بھی اہتمام۔ مساجد میں کسی بھی طرح کا افطار کا نظم نہ ہو، افطار پارٹیوں سے بالکل احتراز کیا جائے۔ گھروں اور فلیٹس میں بھی کسی بھی طرح کی افطار پارٹی نہ ہو۔ البتہ افطار کے وقت اپنے پڑوسیوں کا خیال، آس پاس کے لوگوں تک افطار اور سحری کا سامان بسہولت پہنچا دینا۔ اسی طرح لوگوں کو افطار کی اطلاع اذان کے ذریعے یا اعلان کے ذریعے، سائرن کے ذریعے، سحری کے وقت ختم ہونے کی اطلاع، افطار کا وقت شروع ہو جانے کی اطلاع جیسے حسب پہلے سے مساجد میں دی جاتی تھی اس کا اہتمام کیا جائے۔ بہت افسوس کی بات تو ہے کہ مسجدوں میں جماعت کی نماز موقوف ہو گئی اور ہم اس کی بالکل مذمت نہیں کرتے ہیں حالات کی وجہ سے، لیکن اذان بند ہو جانا، مسجد میں جب 3-4 افراد کی اجازت ہو اور انہیں مستقل پاس بھی دیا جاتا ہو اور وہاں سے پھر بھی اذان نہ ہونا، یہ بہت ہی قابل افسوس بات ہے۔ مسجد میں جماعت اور مجمع اکٹھا کرنا وائرس کے بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے، یا کسی بھی جگہ بھیڑ اور مجمع جمع ہونا، سماجی دوریاں قائم نہ رکھنا، سوشل ڈسٹینس مینٹین نہ کرنا، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن شریعت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اذان دے دی جائے اور ساتھ ہی اذان کے فوری بعد اعلان بھی کر دیا جائے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں۔ مسجد سے اذان ہونے کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وبا کے اثرات کم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے مساجد میں اذان کا بالکل اہتمام ہونا چاہیے اور اذان کے بعد اعلان بھی ہو جانا چاہیے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لی جائے۔ البتہ اس بات کا دھیان رہے کہ بعض شہروں میں، بعض اضلاع میں سحری کو اٹھانے کے لیے 1.5-2 گھنٹے پہلے سے اعلان پہ اعلان جاری رہتا ہے، اور کہیں پر قوالی لگا دی جاتی ہے، کہیں پر نعتیں لگا دی جاتی ہیں، بچوں کے اپنے اپنے شوق کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ 2 گھنٹے مستقل سحری میں 5-10 منٹ پر اعلان آتے رہتا ہے۔ چونکہ آج کل ماحول کی وجہ سے بہت سناٹا چھایا ہوا ہے، بہت ویرانی سی چھائی ہوئی ہے، ہلکی سی آواز بھی محلے کو جگا دیتی ہے۔ اتنی خاموشی پوری بستی پر اور پورے شہر پر اپنا ڈیرا جمائے ہوئے ہے، تو ایسے موقع پر رات کے 2 بجے سے 3 بجے سے ہی اعلانات پر اعلانات یہ برادران وطن کو بہت زیادہ تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سے بیمار حضرات اور
وہ لوگ جن پر روزہ فرض نہیں ہے، اور ایسے ہی برادران وطن کو تکلیف دیے بغیر، کسی مسلمان یا کسی برادر وطن کی پریشانی کا باعث بنے بغیر سحری کے اوقات شروع ہونے اور ختم ہونے، افطار کا وقت شروع ہونے کی اطلاع حسب سابق دینے کا اہتمام کیا جائے۔ آگے شب قدر ہو یا آخری عشرہ ہو، عبادت کی راتوں میں مسجد میں یا کہیں گھر میں یا کسی حال میں کہیں پر بھی جمع ہونے کا ہرگز اس کا ارادہ نہ ہو، ایسی کوشش نہ کی جائے۔ کوشش یہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ لاک ڈاؤن سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، تو ہر روز چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے کے لیے بار بار جانے کا نظم نہ بنایا جائے۔ ہفتہ 2 ہفتے کا سامان اور ضروری چیزیں اپنے پاس جمع رہیں۔ کچھ کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہو جائے، کچھ پریشانی ہو جائے تو حتی الامکان صبر سے کام لینے کی کوشش ہو۔ روزے کی حالت میں اپنے کو شرمندگی کا یا اپنے کو ذلت کے محل میں کھڑا نہ کیا جائے کہ عام طور سے پوچھنے سے پہلے ہی لاٹھی اڑ جاتی ہے اور اس کی ویڈیو بھی بن جاتی ہے، اور اس سے صرف فرد کی ہی ذلت نہیں ہوتی ہے، لباس کی اور شبیہ کی وجہ سے ملت بھی بدنام ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اپنی ذات کو ذلت کے محل میں کھڑا نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح یہ درخواست بھی اہل خیر حضرات سے کی جاتی ہے کہ ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کا بھی بھرپور خیال کیا جائے۔ اپنے مالی تعاون معتد بھی ذرائع سے ذمہ داران مدرسہ تک پہنچانے کا اہتمام ہو۔ سفراء کا سفر کرنا ان حالات میں ان کی اپنی ذات کے لیے بھی دشوار ہے، اس واسطے اپنی ذمہ داری سے اپنی زکوٰۃ مدارس دینیہ اور دین کے خلوں تک پہنچانے کا اہتمام اپنے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ فضول خرچی سے کلیتاً بچا جائے۔ لایانی کاموں سے، بالخصوص موبائل کے زیادہ استعمال سے، چیٹنگ سے، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ سے بالکل پرہیز کیا جائے۔ ایک مہینہ یکسوئی کے ساتھ قرآن مجید کی طرف تلاوت کا کثرت سے اہتمام ہو۔ آگے لاک ڈاؤن بڑھے گا، کم ہوگا، جب جیسے حالات ہوں گے اس کے حساب سے اپنی زندگی گزرے گی، لیکن اپنی عبادتوں میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ ہو۔ ایسے ہی بعض گھروں میں نابالغ بچوں کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ ابھی 10 پارے 15 پارے کا حافظ ہے، اس کی اقتداء میں تراویح پڑھ لی جائے۔ ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نابالغ کی امامت نہ فرض نماز میں درست ہے، نہ نفل نماز میں، نہ تراویح میں درست ہے۔ اس واسطے نابالغ کو یا قریب البلوغ جو ہے اس کو بھی امام نہ بنایا جائے۔ اگر امام بنایا جاتا ہے تو نابالغ ہی اس کی اقتداء کریں۔ بالغ حضرات کی اقتداء نابالغ کے پیچھے درست نہیں ہوتی ہے، نہ فرض میں نہ نفل میں۔ اس واسطے اس کی ہرگز ارادے یا کوشش نہ کی جائے۔ کوشش ہو کہ اگر امام نہ کوشش یہ کی جائے کہ امام باشرع ہو۔ اگر باشرع نہیں ہے، خلاف سنت زندگی گزر رہی ہے اور بے داڑھی کا شخص ہو، تو اپنی اس واجب کے ترک سے توبہ کرے، چونکہ ایسے شخص کی امامت کو فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ سچی توبہ کے بعد امامت درست ہو جاتی ہے۔ حالات کی وجہ سے تراویح میں کسی بھی طرح کی تخفیف کا ہرگز ارادہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید ہرگز نماز میں دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی نماز کو خطرے کے محل میں نہ ڈالیں۔ جو قرآن جتنا یاد ہو اتنا ہی قرآن کا وہ حصہ نماز میں پڑھا جائے۔ دیکھ کر قرآن مجید ختم کرنا ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ احناف کے پاس یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ اس واسطے ان باتوں کی رعایت اور اس کا لحاظ رکھا جائے۔